تقبل الله منا ومنكم عيد مبارك علينا وعليكم. تقبل الله منا ومنكم عيد مبارك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد. محترم سامعین کرام، آج جیسے کہ آپ سب کو معلوم ہے چاند رات ہے. چاند رات کی بڑی فضیلت آئی ہے احادیث کے اندر. چاند رات یعنی اگلے دن عید ہے اور آج انشاءاللہ عید کا چاند نظر آنے والا ہے، ماہ شوال کا چاند نظر آنے والا ہے. تو عید کی رات کی بڑی فضیلت ہے احادیث میں. یہ رات، اس کی ہمیں قدر کرنی چاہیے. اس رات کو ہمیں یوں ہی ضائع نہیں جانے دینا چاہیے. اس کی فضیلت احادیث میں اس طرح سے آئی ہے. ایک روایت میں ہے، حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص عیدین کی رات یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ، ان دو راتوں میں ثواب کی نیت سے، ثواب کی امید سے عبادت کرے، اور وہ عبادت چاہے جس طرح کی بھی ہو، تلاوت ہو، ذکر ہو، نفل ہو، دعا ہو، تو اس کا دل اس دن نہیں مرے گا جس دن سب کے دل مر جائیں گے. اس سے قیامت کا دن بھی مراد ہو سکتا ہے، سور پھونکے جانے کا دن، یعنی کہ جب اس سور پھونکنے کا اثر ان جناتوں کے اوپر، انسانوں کے اوپر، فرشتوں کے اوپر، سب کے اوپر ہوگا، اس دن اس کی روح پر کوئی اثر نہیں ہوگا. اور اس سے مراد دنیا ہی میں فتنہ اور فساد کا دن بھی ہو سکتا ہے. یعنی جب فتنہ اور فساد کہیں برپا ہوتا ہے اور ہر شخص دہشت زدہ ہو جاتا ہے، جیسے اب اس وقت کورونا وائرس سے ہر شخص دہشت میں مبتلا ہے، تو ایسے وقت میں اس کا دل مطمئن رہے گا. اللہ پاک اس کے دل کو جمائے رکھیں گے، اس کے دل میں اطمینان قائم رہے گا. تو یہ کتنی بڑی فضیلت ہے اگر ہم عیدین کی رات جاگتے ہیں اور اللہ کی عبادت میں گزارتے ہیں. اسی طریقے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ایک روایت مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کی آخری رات میری امت کو بخش دیا جاتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی انعام کے طور پر اس امت کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. تو صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ شب قدر ہوتی ہے، اس وجہ سے مغفرت ہوتی ہے، عمومی مغفرت؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں، شب قدر نہیں ہوتی. اصل میں بات یہ ہے کہ جب کام کرنے والا اپنا کام پورا کر چکا ہوتا ہے تو پھر اسے اس کی اجرت بھی پوری دے دی جاتی ہے، اجر بھی پورا دے دیا جاتا ہے. تو میرے محترم بزرگ اور دوستو، یہ بہت ہی اہم رات ہے. یہ اس رات میں عام طور سے ہوتا کیا ہے، یا تو ہم میٹھی نیند سو جاتے ہیں یا بازاروں کی گلیوں کوچوں کی رونق بن جاتے ہیں. اس سال تو چونکہ حالات دوسرے ہیں، ورنہ عام طور پر دیکھا یہ جاتا ہے کہ عید کی رات ہمارے بازار کھچا کھچ بھرے ہوئے ہوتے ہیں، ہم بازاروں کی رونق بنے ہوئے ہوتے ہیں اور پوری رات ہماری اسی میں گزر جاتی ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہمیں اس رات کی قدر کرنی چاہیے اور جتنا ممکن ہو اور جس قدر ممکن ہو عبادت میں اس کو لگانا چاہیے. ایک روایت تو یوں ہے کہ اگر کوئی 5 رات جاگے، عبادت میں گزار دے، تو جنت اس کے اوپر واجب ہو جاتی ہے. اس میں 3 راتیں تو ذی الحجہ کی ہیں، لیلۃ الترویہ، لیلۃ العرفہ اور لیلۃ النحر، یعنی 8ویں، 9ویں، 10ویں ذی الحجہ کی رات، اور ایک ہے شب برات اور ایک عید الفطر کی رات. ان 5 راتوں میں جاگے، عبادت کی تو جنت واجب ہو جاتی ہے. لہذا میری سب سے یہ درخواست ہے، اپیل ہے کہ خصوصاً آج کی رات عبادت میں گزاریں اور اللہ تبارک و تعالی سے ہم انعام لیں کہ آسمانوں میں اس رات کو لیلۃ الجائزہ کے نام سے پکارا جاتا ہے، یعنی انعام کی رات. تو یہ تو پورے مہینے محنت کی ہے آپ نے، یہ انعام کی رات ہے، تو ہمیں میٹھی نیند سونا نہیں ہے اور باہر بازاروں کی رونق بھی نہیں بننا ہے، بلکہ اپنے رب کے حضور دعاؤں میں اور استغفار میں مشغول رہنا ہے، اور انعام جو اللہ تبارک و تعالی ہمیں دینا چاہتے ہیں اس انعام کو ہمیں لینا ہے. اللہ دے رہے ہیں لیکن ہم لینے والے نہیں ہیں، ہمیں لینے والا بننا ہے، اور اس رات میں خصوصی عبادت کے اندر ہمیں مشغول ہونا ہے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.